بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. پیام پیش کرتا ہے مختلف موضوعات پر مشتمل اہم، دلچسپ اور مفید پروگرامز. تلاوت قرآن، قرآنی قصے، ائمہ کرام سے منسوب دعائیں. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن. زیارات مقامات مقدسہ، مختلف علماء کرام اور مشہور ذاکرین کے عشرہ مجالس و دروس، پردرد آوازوں پر مشتمل مشہور نوحہ خانوں کے اردو، عربی و فارسی نوحے، منقبت اور ترانوں کے البم، مختلف شخصیات، گزرے ہوئے واقعات، آنے والے حالات اور اہم موضوعات پر مشتمل ڈاکومنٹری فلمیں، ائمہ معصومین اور ان کے اصحاب کی سوانح حیات پر مشتمل تاریخی اسلامی فلمیں اور سیریلز، دلچسپ اسلامی اور معاشرتی موضوعات پر ایرانی فلمیں. اس کے علاوہ بہت کچھ. مزید تفصیلات اور سیریز، وی سیریز اور ڈی وی ڈی حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. پیام اسلامی ثقافتی مرکز، R641 بلاک 20، مسجد خیر العمل روڈ، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون 021-634-8492. ویب سائٹ www.payam.com.pk. ای میل sales@payam.com.pk. ادارے کو مضبوط اور فعال رکھنے کے لیے پیام کی صرف اور صرف اوریجنل سیریز طلب کریں. فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. مومنوں جلد آؤ مجلس میں، مومنوں جلد آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں. فرش مجلس پر فاطمہ
یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ سیدہ یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ 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 یا جناب سیدہ سیدہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی ایک انتہائی مشہور اور معروف آیت مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد الہی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں. قد تبین الرشد من الغی، دین میں اکراہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، نیکی کے اور بدی کے راستے روشن ہو چکے ہیں. تبین، سامنے آ چکی ہیں باتیں. علم نشرح ہو چکی ہیں حقیقتیں. حقیقتیں علم نشرح ہو رہی ہیں. قد تبین، دیکھیے میری تو ایک مشکل طالب علمانہ یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان اور اس کے مبانی اور اس کے مادوں اور اس کے صیغوں، اس کی حیتوں کے اندر جتنی معنویتیں ہیں ان کے بیان کی مہلت بھی نہیں ملتی. اب تبینہ کا لفظ کیوں آیا یہاں؟ قد بینا الرشد من الغی کیوں نہیں کہا گیا؟ قد تبین الرشد من الغی کیوں کہا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ان علماء کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. یہ حفظ مراتب کا تقاضا ہے. بے شک بے شک. ہمارے حسینی معاشرے کی کچھ قدریں ہیں.
حسینی معاشرے کی کچھ قدریں ہیں، اور ان قدروں میں سب سے اہمیت رکھتی ہے جو بات، وہ ہے حفظ مراتب۔ مجلس میں جو جس رتبے کا ہو اسے وہ رتبہ دو۔ علم اور علماء کا احترام لازم ہے۔ جب مجلس میں علماء آ جائیں انہیں صدر مجلس میں بٹھاؤ، سب کا استقبال کرو مگر ان کا خصوصی استقبال کرو۔ یہ توہین ذکر مولا نہیں ہے، یہ تاثیر ذکر مولا کسی نے ابھی مجھے ایک سوال دیا تھا کہ جب کچھ علماء آ جاتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ان کا آپ ذکر کرتے ہیں، ان کا استقبال خصوصیت سے کرتے ہیں، کیا یہ ذکر مولا کی توہین نہیں ہے؟ یہ توہین نہیں، یہ تاثیر کا اظہار۔ ذکر مولا ہمیں ادب سکھاتا ہے، ذکر مولا ہمیں ایمان اور علم کی قدر سکھاتا ہے، ذکر مولا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جب علماء آ جائیں تو ان کا خصوصی احترام کیا جائے۔ آج بھی علماء کرام تشریف فرمائیں، جناب مولانا سراج الحسن صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، برادر عزیز جناب مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں، مولانا نادر عباس صاحب تشریف فرمائیں، اور علماء اور دانشور حضرات تشریف فرمائیں۔ اور ان کی موجودگی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ایک کلمہ قرآن کا، اس آیت کا ایک ایک کلمہ بہت توجہ چاہتا ہے۔ بے شک قد تبین الرشد من الغی، یہ نہیں کہا گیا قد بینا الرشد من الغی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بھی ایک زور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے نیکی اور بدی کے راستے کو نمایاں کر دیا ہے، بے شک یہاں پر یہ نہیں کہا گیا۔ دوسرے مقامات پر اس سے ملتے جلتے فقرے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام دار، کل کی مشیت نے جہاں جو لفظ رکھ دی ہے وہ لفظ وہیں زیب دیتی ہے۔ بے شک تو یہاں تبینہ کا لفظ ہے، یعنی رشد کا اور غی کا، نیکی کا اور بدی کا راستہ نمایاں ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بات مرحلوں میں ارتقاء کے مدارج پا رہی ہے، کبھی ہم نمایاں کرتے ہیں، کبھی خود نمایاں ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نیکی کا راستہ کیا ہے، بدی کا راستہ کیا ہے، اور کبھی ہمارے کچھ بندے ہیں جن کی کوششوں سے نمایاں ہو جاتی ہیں حقیقتیں۔ جب رب اکبر اپنے عمل اور اپنے فعل اور اپنے اعجاز کی طرف اشارہ کرے تو اس کی لفظیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اور قد تبین الرشد من الغی، اب یہاں صرف فعل الہی نہیں ہے، اگر حسین کی کوششوں سے بھی نیکی کا راستہ نمایاں ہو جائے تو یہ قرآنی خراج تحسین ہے حسین کے لیے۔ اور ایک فرد حسین میں منحصر نہیں ہے، جس کی کوششوں سے بھی نیکی اور بدی نمایاں ہو جائے بے شک اسے قرآن خراج عقیدت پیش کر رہا ہے کہ جبر کا کہاں محل ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد کا کلمہ کیوں آیا یہاں پر؟ سبحان اللہ سبحان کوئی اور کلمہ کیوں نہیں آیا؟ ایمان کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ توحید کا کلمہ کیوں نہیں آیا؟ دین کا کلمہ کیوں نہیں آیا؟ صراط کا لفظ یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ رشد کا لفظ کیوں آیا؟ سبحان اللہ مفہوم رشد میں کتنی وسعت اور کلیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی یہ سب بحثیں نہیں ہوئی اور فرصت گفتگو ختم ہوئی جاتی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی،
اچھا یہاں تک ہے نظریاتی بحث. سبحان اللہ. قرآن مجید کے بھی کیا اسالیب ہیں. چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی اٹھا لیجئے تو وہ مکمل وجود انسانی کی تشفی کرتی ہے. یعنی وجود انسانی کی ضرورت ہے، نظریاتی باتیں بھی ضرورت ہیں، عملی باتیں بھی ضروری ہیں. کوئی بھی آیت اٹھائیے نظریاتی اپیل بھی ہے اس میں، عمل کے لیے رہنمائی بھی ہے اس میں. اس میں جو ابتدائی فقرے ہیں لا اکراہ فی الدین، یہ ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے. قد تبین الرشد من الغی، یہ اس نظریے کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، آرگومنٹ مکمل ہے. منطق کے میزان پر، حکمت کے میزان پر، برہان کے میزان پر گفتگو برہان کے قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے، گفتگو دلائل سے آگے بڑھ رہی ہے، گفتگو صرف خطابی اور جذباتی انداز سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. قد تبین الرشد من الغی. نظریات کے بعد نظریات کے اطلاق و نفاذ کی مثال پیش کی گئی کہ اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ کہ جبر و اکراہ نہیں ہے، کیا انسجام معنی ہے اور کیا ارتکاز مفہوم ہے، اور خدا کی قسم کیا مناسبت الفاظ ہے. قرآن مجید کو یوں ہی معجزہ نہیں کہتے، قرآن مجید کو یوں ہی معجزہ نہیں کہتے. جب صدر آیت میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، جب نظریہ قائم ہو گیا لا اکراہ کا، تو اس کا عملی نفاذ و اطلاق کیا ہونا چاہیے؟ اکراہ کرنے والے کو ٹھکرا دو. جب جبر کا کوئی دخل نہیں ہے تو سرکش کا کیا محل؟ سرکش کسے کہتے ہیں؟ طاغوت. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سرکشی کرنے والا، اپنے حد سے تجاوز کرنے والا، حدود الہی کو توڑنے والا، حقوق انسانی کو پامال کرنے والا، وہ کہلاتا ہے طاغوت. میں تو صفتیں بتا رہا ہوں جہاں بھی منطبق ہو جائیں. طاغوت یعنی حدود کو توڑنے والا، سرکشی کرنے والا، حقوق انسانی کو پامال کرنے والا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا، وہ ہے طاغوت، سرکش. تو جو یہ کرنے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ جابر، سلطان جابر. اب جو سلطان جابر ہو، جو بھی ہو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو. اب 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی گفتگو میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حابیل و قابیل سے لے کر اور آج تک کی ہم گفتگو کریں. نہیں ہے ممکن نا. لیکن کلیات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جزیات پر منطبق ہو جاتی ہیں. تو نظریاتی گفتگو قرآن نے کی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں جبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ نیکی اور بدی کا راستہ، اچھائی اور برائی کا راستہ، سعادت کا اور نحوست کا راستہ روشن ہے. یہاں تک نظریاتی بحث تھی. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یہ اس کے اطلاق کی طرف اشارہ ہے کہ اس نظریے کو قبول کرنے کے بعد اب جو سرکش کی اطاعت کو ٹھکرا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ پر ایمان لے آئے، بس وہی ہے. یہاں سے عمل کی منزل شروع ہو گئی. وہی ہے. کون ہے؟ کہ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. وہی ہے کہ جس نے کبھی بھی جس نے مضبوط رسی کو، مضبوط رشتے کو پکڑ لیا، تھام لیا. کیسی مضبوط رسی، کیسا مضبوط رشتہ، لَا انفصام لَهَا، جو
جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی اعلان کر دیا کہ اسی میں ارتقاء ہے. یہ ارتقاء بشری کا راستہ ہے، یہ لا زوال راستہ ہے. لن فصام لائی، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا نہیں. اب اس میں ایک ایک مقام سخن مایا و سرمایہ اور ریاضت فکر چاہتا ہے، ایک ایک مقام سخن. اور وَدُ الْوَثْقَى کی صفت کے طور پر لن فصام لہا کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ اب جو اسے پکڑ لے اس کے لیے زوال نہیں ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حد آخر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نقطہ انتہا نہیں ہے. وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے زمزمے پر سفر بقا اختیار کرنے والا ہوگا. اب بس میں پڑھ کے آگے بڑھ گیا. واہ 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 واہ. اب یہ بھی بحث ہے اپنی جگہ کہ الیہ راجعون، یہ راجعون ہی کا کلمہ کیوں آیا؟ یہ اپنے صوتی آہنگ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ اپنے الفاظ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ اپنی حیات سے کیا پیغام دے رہا ہے، یہ اپنے حروف سے کیا پیغام دے رہا ہے؟ جمود کا پیغام ہے یا حرکت کا؟ راجعون، ہم تو اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. کوئی منزل و مقام وقوف نہیں آئے، حد لا یقف، لا متناہی سفر ہے. عجیب و غریب منزل ہے. تو آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت میں نظریاتی بحث بھی ہے، اطلاقی اور نفاذ سے متعلق کلی بحث ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو بھی طاغوت کا انکار کر دے، ٹھکرا دے. فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی طاغوت کا انکار کر دے. طاغوت کے انکار کا نام ہے بجبر طلب بیعت کا انکار. کم سے کم درجہ انکار کیا ہے؟ جتنا جبر نافذ کیا جائے اسی کے اعتبار سے ریئیکشن ہو. یہ ہے اعتدال کی راہ. اب آپ دیکھ لیجئے اس سیرت میں حسین کی سیرت، اس آئینے میں سرکار سید الشہداء کی سیرت. جب کہا گیا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ میں تو زیادہ مستحق ہوں کہ بیعت طلب کروں. اس سے کہو میری بیعت کرے، میں کیوں اس کی بیعت کروں، یہ تو نہیں کہا. اگر یہ کہتے تو آپ کو حق پہنچتا تھا یہ کہنے کا کہ حسین خود دعوے دار اقتدار تھے. حسین کی سیرت بتاتی ہے کہ اس آیت کو اگر کسی زندہ مرقع میں دیکھنا ہو تو سیرت حسین کو دیکھو، اس لیے کہ انکار طاغوت کے بعد پرستش انا نہیں ہے، پرستش خدا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کو ٹھکرائے اور ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر. تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری بیعت کرو. اور اسی لیے مقام تعویل میں کیا کہا؟ ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی وہ طاغوت اور سرکش ہے اور میں بندہ خدا. پہلے صرف اتنی بات کہی
کہ جب سب سے بیعت طلب کرنا تو اس وقت دیکھا جائے گا. یہ بھی وعدہ نہیں کیا کہ میں اس وقت بیعت کر لوں گا. اگر کوئی مصنف یہ لکھتا ہے تو تہمت تراشی کرتا ہے. یہ نہیں کہا میں بیعت کر لوں گا، مجمع عام میں بیعت کر لوں گا، اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن جب جبر کا سہارا لیا گیا، جب ایک لعین شخص نے کہا مدینے کے گورنر سے کہ اگر حسین ابن علی اس وقت چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، بہتر ہے کہ سر قلم کر لو. اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں بھی بس اتنی ہی بات کہی جو مناسب تھی. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ تیری مجال ہے کہ میرا سر قلم کر لے؟ سبحان اللہ سبحان دہن عصمت سے نکلے ہوئے فقرے، چھوٹے چھوٹے جملے کیا بے پناہ حسن اور معنویت رکھتے ہیں. تیری مجال ہے کہ میرا سر قلم کر. سبحان اللہ سبحان دیکھیے ابھی میں مصائب پڑھ نہیں رہا ہوں مگر پورا منظر یاد ہوگا نا. بس حسین کا یہ جملہ جو کان میں پڑا کسی کے، تیری مجال ہے کہ میرا سر قلم کر لے، ٹھوکر ماری دروازہ دارالامانہ کو، دروازہ ٹوٹ گیا اور چند جوانان بنی ہاشم کے ساتھ عباس سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. آقا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جتنا آنسو بہانا ہو بہا لیں، 7 محرم آ چکی ہے. 8 9 2 دن یہاں بیان کے لیے فرصت ہو. ابھی میں پڑھوں گا، میرے سامنے وقت ہے، مسائل فضائل پڑھوں گا، بیان کروں گا، مگر گفتگو مربوط رہے. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آخری مجلس ہی میں بیان مسائل. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ ہم صرف مسائل ہی پر گریہ تھوڑی کرتے ہیں. ابھی کوئی مصیبت بیان نہیں کی میں، یہ مسائل کے واقعات نہیں، عباس کی دلاوری کا بیان ہے، یہ حسین کی بلاغت کا بیان ہے کہ حسین نے کیا جواب دیا. بہرحال اس وقت واپس تشریف لے آئے اور بات جب اور آگے بڑھی تو بس یہ کہا کہ ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جیسا ایک کلیہ بنا دیا، ایک اصول بنا دیا. خدا کی قسم اگر کہتے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، قضیہ ہوتا جزئی شخصی. سبحان اللہ سبحان حسین نے کلی قضیہ، ایک کلی اصول قائم کر دیا اور ایسے موقع پر تاریخ کے سینے پہ یہ بات لکھوا دی کہ حسین کے اس جملے میں ماضی کی تاریخ بھی پڑھو تو صحیح کر لینا. جہاں حسین جیسا کردار ملے وہ کسی اور کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں. صلوات بحر محمد. اب حسین جیسی کسی شخصیت کے لیے نہ کہہ دینا کہ بیعت کر لی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان مثلی لا یبایع مثلہ، اصول ہے، اصول ہے. میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اس جیسے سے مراد سب سے مختصر تفسیر کرو گے اس جیسا یعنی سرکش، سبحان اللہ سبحان اللہ. طاغوت، سبحان اللہ. اپنے حدود سے تجاوز کرنے والا، بے شک. حقوق کو پامال کرنے والا،
حکم خدا کو فراموش کرنے والا، مصلحت نبی سے صرف نظر کرنے والا، امت کے مسائل سے بے خبر، اپنے عیش و تعیش میں بدمست و بدہوش، اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یعنی مجھ جیسا بندہ خدا، مجھ جیسا میں کہ امانت دار حقیقت لا الہ الا اللہ ہوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پھر کیا ہے اس کا اثر، نتیجہ، ثمرہ، انعام الہی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس سمجھو کہ جس نے یہ راہ و روش اختیار کی، طاغوت کا انکار کیا، خدا کو اختیار کیا، اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن بھی کلی انداز میں گفتگو کرتا ہے، ہم جیسوں کے لیے جب یہ گفتگو ہوگی تو عروۃ الوثقی کے تھامنے کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے لیے خود ذات حسین عروۃ الوثقی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہمارے لیے عروۃ الوثقی کون؟ اللہ۔ حسین۔ عروۃ الوثقی خدا کو تو نہیں کہیں گے نا آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ العروۃ الوثقی یہ خدا کے اسماء حسنہ میں سے تو نہیں ہے، اور لفظ کیا ہے؟ استمسکا، استمسکا پکڑ لیا، دامن تھامنا، کسی چیز کو تھامنا ہے۔ جب تک استمسکا کا کلمہ موجود ہے وسیلے کے فلسفے سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جس نے بھی طاغوت کا، سرکش کا انکار کیا اور اللہ کو اختیار کیا، اللہ پر ایمان لایا، سمجھو کہ اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا۔ عروۃ الوثقی کون؟ خدا نہیں، پھر کیا؟ غیر خدا۔ تو استمساک کے کیا معنی؟ پکڑنے کے کیا معنی ہیں؟ وابستہ ہونے کے کیا معنی؟ ہاں، اس کے معنی ہیں جب مصطفیٰ کے لیے کہا جائے استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے معنی ہے کہ بلا فاصل مصطفیٰ خدا سے متصل ہیں، حقیقت توحید کے امانت دار ہیں۔ جب ہم جیسوں کے تعلق سے یہ بات ہو، ہمارے لیے مصطفیٰ مصداق اول ہیں عروۃ الوثقی کے، مرتضیٰ مصداق ہیں عروۃ الوثقی کے، زہرا مصداق ہے عروۃ الوثقی کی، حسن مجتبی مصداق ہے عروۃ الوثقی کے، حسین مصداق ہے عروۃ الوثقی کے۔ صلوات پڑھنے محمد۔ اور ہر وہ جو حسین جیسا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر وہ جو حسین جیسا ہو، جو طاغوت کا انکار کرے اور خدا کو اختیار کرے، وہ ہے عروۃ الوثقی کا مصداق، اپنے محل پر، اپنے مقام پر، اپنی منزل، اپنی سطح وجود پر، وہ عروۃ الوثقی کا مصداق۔ اور عروۃ الوثقی سے وابستگی کا انعام ارتقا ہی ارتقا، اللہ اکبر، عروج ہی عروج، بلندیاں ہی بلندیاں، پھر کہیں انحطاط نہیں، کوئی زوال نہیں، لا انفصام لہا۔ اور دیکھو نظریہ ہو یا عمل، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ جو بھی نظریہ رکھتے ہو، جو بھی یقین رکھتے ہو، جو بھی اعتقاد رکھتے ہو، تمہارے دل و دماغ میں جو چھپا ہوا ہو وہ بھی جانتا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی سنتا ہے، اور وہ خوب فیصلہ کرتا ہے کہ تم کتنے سچے ہو، تمہارا قول تمہارے نظریے سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، تمہارا قول تمہارے فعل سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، تمہارا عمل
اور تمہارا طرز عمل اور تمہارا نظریہ سب کچھ آئینہ ہے خدا کے سامنے. اچھا گفتگو تو بظاہر بہت آرام سے آگے بڑھ رہی ہے. اب اس میں پیچیدگیاں بھی تو ہیں. بات حسن اختیار کی ہے کہ حسن اختیار کی شرط اول علم ہے. بغیر علم کے اختیار نہیں کیا جا سکتا. علم خدا نے جس وسیلے سے بھی علم عطا کیا جا سکتا تھا اس کے کرم نے حسن عطا کا ثبوت دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم عطا کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ خمیر میں گوندھ دیا جائے. سو گوندھ دیا گیا. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. جو فطرت کی زبان ہے, جو فطرت میں حقیقت پوشیدہ ہے. کل آخر تقریر میں عرض کیا تھا کہ حقیقت توحید کو جزو فطرت بنا دیا, تاکہ جامع چراغ تو اس نے خود ہی رکھ دیا ہے. ہمارا آپ کا کام ہے اس چراغ کو روشن رکھنا, روشن رکھنا. توحید کا چراغ تو تاکہ جامع ہے, اب اسے روشن رکھنا ہمارا کام ہے. تو خمیر میں گوندھ دیا. اس کے بعد یہ ممکن تھا کہ جو نعمت اپنے دامن میں ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نظر نہیں آتی. اپنے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم نظر آتی ہے, دوسرے کے پاس جو ہوتی ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. یہیں سے حسد پیدا ہوتا ہے, یہیں سے رشک پیدا ہوتا ہے, یہیں سے غبطہ پیدا ہوتا ہے, اور یہیں سے انسان سرکش ہو جاتا ہے. یہیں سے انسان مختلف قسم کے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو جو چیز اپنے پاس پہلے سے ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی قدر ہی نہیں ہوتی. انسان اپنے اندرون کی خبر نہیں رکھتا. بہت ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس موقع پر اس سے کون سا رد عمل ظاہر ہو جائے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ کس موقع پر کیا رد عمل ظاہر کر بیٹھے گا. یہ ہے اپنے اندرون سے بے خبری. جو اپنی کنہ حقیقت نہ سمجھ سکے وہ خدا کی کنہ حقیقت کیا سمجھے گا. جو اپنی کنہ حقیقت نہ سمجھ سکے وہ اللہ کے مصطفیٰ بندوں کی, مرتضیٰ بندوں کی, مجتبی بندوں کی کیا حقیقت سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. تو چونکہ یہ بے خبری کی کیفیت بھی انسان میں پائی جاتی ہے, اس لیے وہ جو علم فطرت میں ودیعت کیا گیا اس کی یاد دہانی کے لیے خارج میں فطرت مجسم اور عقل مجسم بنا کے نبی کو بھیجا گیا. اب سمجھ میں آئی بات جو میں نے گزارش کی کہ جتنے وسیلے تھے علم عطا کرنے کے, ہر وسیلے سے علم عطا کیا. فطرت میں علم رکھ دیا, حقیقت توحید کا چراغ جلا کر رکھ دیا. نبی بھیجے اپنی طرف سے, رسول بھیجے, اوصیاء رسول مقرر کیے, ہدایت کا نظام مکمل کیا, اور پھر پوری کائنات اس حکمت سے بنائی کہ یہ کائنات انسان کے لیے مدرسہ بن گئی. جملہ یاد رکھیے گا, اس رب اکبر نے اس کائنات کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک مدرسہ ہے. جدھر اٹھا کے دیکھو ہر منظر فطرت ایک سبق دیتا ہے.
صبح کا اٹھتا ہوا سورج سبق دیتا ہے، نصف النہار پہ آنے کے بعد تپتا ہوا سورج سبق دیتا ہے، ڈھلتا ہوا زرد چہرہ سورج کا سبق دیتا ہے، چاند کی چاندنی سبق دیتی ہے، دریا کی روانی سبق دیتی ہے، کلیوں کا چٹکنا سبق دیتا ہے، پھولوں کی نکھتیں سبق دیتی ہیں، پوری کائنات ذرہ ذرہ، کوئی ذرہ کہیں سے اٹھاؤ اس کے پیچھے جہان علم چھپا ہوا ہے۔ آپ اسے میری خطابت سمجھ رہے ہیں، یعنی جو چیز ہے ہی نہیں میرے پاس، یہ خطابت نہیں ہے۔ یہ سائنسداں صحراؤں کی خاک کیوں چھانتے پھرتے ہیں؟ یہ سائنسداں فضا میں بے تابانہ کیوں تیرتے پھرتے ہیں؟ یہ سائنسداں چاند پر کچھ نہیں ملتا تو پتھر اٹھا لاتے ہیں، کیوں؟ انہیں یہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں ہر ذرے کے پیچھے جہان علم چھپا دیا ہے کسی نے۔ جب کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے علم ہے، جس چیز پر نظر ٹھہرا دو، جس چیز پر آپ کی نظر ٹھہر جائے اور سوچنا شروع کر دیں آپ، وہاں سے نہ جانے کتنے حقائق سامنے آتے ہیں۔ تو جب ریت کے ذرے ذرے کے مطالعے کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے، درختوں کی پتیاں اور ان پتیوں کے ریشے ریشے کے پیچھے علم ہے، فضائے بسیط کا مطالعہ علم دیتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں جو زبان نہیں رکھتی، احساس نہیں رکھتی، ادراک نہیں رکھتی، ان کے پیچھے علم ہے، تو ایک ایسا بشر جو ادراک بھی رکھتا ہو، احساس بھی رکھتا ہو، اس کے اندر کتنا علم ہوگا، اور اس بشر کے پاس کتنا علم ہوگا جو خود کہہ رہا ہو کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور اس بشر کے پاس کتنا علم ہوگا جسے وہ شہر علم کہہ رہا ہو کہ یہ باب علم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اچھا، یہ سب باتیں تو ہو گئیں جس نے اس پوری کائنات کو اور اس انسان کو ایسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا کہ ہر چیز کے پیچھے علم ہی علم ہے، وہ خود کیسا علیم ہوگا۔ اب سمجھو واللہ سمیع علیم کے کیا معنی ہے؟ یہ آیت جہاں تمام ہوتی ہے واللہ سمیع علیم، کیا علم ہوگا؟ اس علم الہی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا اس علم الہی۔ اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ مسلسل جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے تقاضا حسن اختیار کا ہے، مگر یہ حسن اختیار کا تقاضا بھی بإکراہ نہیں، بإرشاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی علم عطا کرنے کے بعد کہا کہ اب تو بات روشن ہے نا تمہارے سامنے، اب تم اختیار کرو راستہ، ہم کچھ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راستہ اختیار کرنے کے بعد اب جو تم جبر محسوس کرنا، اسے جبر نہ کہنا، وہ تمہارے اختیار کے تقاضے ہیں۔ اس نقطے پر نظر ٹھہر جائے، اس نقطے کو ذہن سمجھ لے کہ دین میں آنے کے بعد اب جب دین کہتا ہے یہ واجب، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ حرام، صاحب آپ نے کہا تھا لا اکراہ فی الدین، کہا اس پہ ظلم نہ کرو، سبحان اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں غصب کر لوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، اسے عطا کرو، نہیں میں نہیں عطا کرتا، آپ کے کہنے سے کیوں عطا کروں؟ لا اکراہ فی الدین، یہ لا اکراہ فی الدین کا غلط استعمال ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا
اسی مفہوم میں کہا گیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے اختیار باقی نہیں رہے گا اگر خدا اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنۃ. دیکھیے بہت سے مواقع ایسے ہیں، بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مردوں اور عورتوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے، استثناء نہیں ہے. استثناء نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، پابندی میں بھی، حقوق میں بھی، فرائض میں بھی. کہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے عورت کو نظر انداز کیا ہے، اس لیے عورت بھی کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. اور کوئی عورت کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی مرد کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی مرد کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی عورت کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. کسی مومن کو کسی مومنہ کو یہ حق نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی کسی امر میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے اپنے مسائل میں سے انہیں پھر کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا. یہ سلب اختیار خدا نہیں کر رہا ہے، یہ سلب اختیار نہیں ہے. تم نے خدا کو اختیار کر کے تفویض اختیار جو کیا. خدا نے پہلے ہی نہیں کہا مجھے مانو، وہاں کہا لا اکراہ فی الدین. خود لا الہ کہنے کے لیے لا اکراہ. خدا کیا مثالی نظام فکر ہے. لا الہ کہنے سے پہلے لا اکراہ، الا اللہ کہنے کے بعد اطاعت، بندگی، پابندی. الا اللہ تو اختیار کیا ہے نا تم نے، اب جو کچھ اللہ کہے گا وہ تمہارا اختیار کردہ ہے. اور ہمارے یہاں یہ مزاج پورے دین میں ہے، پورے دین میں ہے یہ مزاج کہ پہلے اختیار دیتے ہیں اور پھر اقرار کراتے ہیں، چاہے وہ روز الست ہو. دیکھو آیہ الست کی معنویت سمجھے ہو کبھی؟ آیہ الست کی معنویت یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. خدا کی قسم یہ نہیں ہے کہ روز الست یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو مجھے پہچان لو، آج میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں رزق دوں گا. یہ اعلان ہوتا یک طرفہ، جبر لازم آتا. ممکن نہیں ہے کہ معلول علت کو نہ پہچانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ممکن نہیں ہے کہ معلول علت سے آشنا نہ ہو. کوئی چراغ جلا دیجئے اور کسی کی آنکھوں سے اوجھل ہوا چراغ، وہ صرف اس چراغ کی بکھری ہوئی روشنی دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو صرف روشنی دیکھ رہا ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ سمجھے گا کہ کہیں چراغ ضرور جل رہا ہے. کہیں چراغ ضرور روشن ہے.
چراغ نہ ہوتا تو روشنی نہ ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی اتنی سی بھی بات نہ سمجھے تو ہم اسے انسان کاہے کو کہتے ہیں؟ بس کہیں چراغ ہوگا جو روشنی ہے. تو یہ روشنی دیکھنے والا بلا فصل معرفت نہیں رکھتا, فصل کے ساتھ رکھتا ہے. یہاں واسطہ ہے روشنی, مگر خود روشنی کی کرنیں چراغ کو بلا فصل پہچانتی ہیں. روشنی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ وہ چراغ ہے. روشنی جانتی ہے کہ یہ چراغ ہے, ہم اس کا عطیہ ہیں, ہم اس کا پرتو ہیں. وہ چراغ ہیں, ہم کرنیں ہیں. یہ انہیں خوب علم ہے, لسان استعداد سے وہ مقر ہیں, اعتراف کرتی ہیں. بس معلوم ہوا کہ ہر معلول اپنی علت سے آشنا ہوتا ہے, ہر معلول, ہر ایفیکٹ اپنے کاز کو پہچانتا ہے. اسی لیے وہ جب خالق ہے, اس نے کائنات کو خلق فرمائی, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہچانو, اس نے کہا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ اس کی لطافت کو سمجھے آپ؟ مقام سخن کی لطافت کو سمجھے آپ؟ وہ کریم کس لہجے میں گفتگو کرتا ہے, وہ عظیم کس تواضع سے گفتگو کرتا ہے, سمجھے؟ اور جو شان اس کی ہے وہی شان اس کے رسول میں ہونی چاہیے. اسی لیے جب بھی رسول کوئی پیغام دے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں حکم دیتا ہوں بس مان لو, کہے گا اگر تم نے نبی مانا ہے مجھے, من کنتو مولا ہو, اگر میں تمہارا مولا ہوں, فاذا علی مولا, صلوات بحر محمد. یہ ہے لا اکراہ, کوئی اکراہ نہیں. یہ نہیں اعلان ہے وہاں روز الست یہ لہجہ نہیں اختیار کیا کہ میں تمہارا رب ہوں, اور روز غدیر یہ نہیں کہا گیا کہ بس یہ تمہارے حاکم ہیں. وہاں کہا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے. یہاں کہا گیا کیا ہم تمہارے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتے؟ لفظ مولا پہ بحث ہوتی ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں, ہے نا؟ اچھا, کسی لفظ کے معنی اس پورے سیاق و سباق سے ہٹا کے لیے جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدھی سی بات ہے. ایک لفظ عین ہے, عین کے کتنے معنی ہیں عربی میں؟ اب وہ جو رقیق محاورے ہیں وہ ممبر سے میں کہتا نہیں, لیکن یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو آنکھیں ہیں اسے بھی عین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو چشمہ حیوان ہے اسے بھی عین کہتے ہیں, اور خود چشمہ حیوان دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک آب حیات کے معنی میں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دریا کا وہ کنارہ کہ جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے, سبحان اللہ. وہ بھی عین کہلاتا ہے. ایک وہ بھی عین ہے جو زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے, وہ بھی عین ہے. کتنے عین ہیں. اور جو چیز حقیقتاً وجود رکھتی ہے, کسی کی ذات, وہ بھی عین کہلاتی ہے. کسی بھی حقیقت و نفس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عین بعین ہی انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے بعین ہی یہ کہا, یعنی من عن انہوں نے یہ کہا. عین کے کتنے معنی ہیں؟ اب کہیں قرۃ العین لکھا ہوا ہو, آپ کہیے اس سے گھٹنے کا مرہم مراد ہے. کہ یہاں اگر گھٹنے کی ہڈی میں سوزش ہو
جلن ہو زخم ہو تو وہاں جو مرہم لگایا جائے ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں قرۃ العین. کہیں گے جناب کہاں کی بات ہے, اس ہڈی کو عین ضرور کہتے ہیں مگر قرۃ العین تو خنکی چشم کو کہتے ہیں. قرۃ العین تو آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہتے ہیں, بیٹوں کو کہتے ہیں قرۃ العین, اولاد کو کہتے ہیں قرۃ العین. اب پتہ نہیں کہ 21ویں صدی کے آخر ہوتے تک اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی یا سوزش بن جائے گی. اس کی فکر آپ کو کرنی ہوگی. میں تو گزرتے ہوئے کچھ کہتا چلا جاتا ہوں, اس کی فکر آپ کو کرنی ہوگی. جب الفاظ کے معنی یوں بدلے جاتے ہیں تو یوں بھی بدل سکتے ہیں. لیکن بہرحال کسی کا شادی کارڈ آئے اور اس میں لکھا ہو شادی میں آپ ضرور تشریف لائیں, اب آپ بحث کرنے بیٹھیں گے یہاں عین کے کیا معنی ہے اور ڈکشنری لے آئیں. یہاں عین کے معنی جو ہیں وہ پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا, گھٹنے کی ہڈی ہے. ارے بھائی شادی کارڈ ہے, اس میں اولاد کا ذکر ہوگا, کوئی اور ذکر نہیں ہو سکتا. پیغمبر کا پورا کلام سنو اور پڑھو. پیغمبر نے پہلے کیا کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا. حق تصرف کون رکھتا ہے, آقا یا حاکم. دوسرا جملہ فوراً کہا کہ بس جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی. معنی بہت واضح, جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. اور یہ دنیا پہچان لے کہ اب پہچان یہ بنی کہ مولا رسول کو کون مانتا ہے وہی ہوگا جو علی کو مولا مانے. حسن اختیار کے ساتھ, علم و آگہی کی روشنی میں حسن اختیار کے ساتھ. عزیزو معاف فرمانا, میں گفتگو کرتے کرتے میری نظر گھڑی کی سوئی سے ہٹ گئی, لیکن بہرحال چند جملوں میں بحث کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. چند جملوں میں بحث کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نظام الہی ہے کہ وہ پہلے علم دیتا ہے اور پھر اختیار کرنے کے لیے ارشاد کرتا ہے. اکراہ نہیں, جبر نہیں, توجہ دلاتا ہے. یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, اب تم جو چاہو اختیار کرو. دیکھو یہ علم ہے, یہ جہل ہے, تم جو چاہے اختیار کر لو. دیکھو یہ شجاعت ہے, یہ بزدلی ہے, تم جو چاہے اختیار کر لو. دیکھو یہ صداقت ہے, یہ جھوٹ ہے, تم جو چاہے اختیار کر لو. دیکھو یہ امانت داری ہے, یہ خیانت ہے, تم جو چاہے اختیار کر لو. دیکھو یہ ایثار ہے اور یہ جبر و تشدد ہے, تم جو چاہے اختیار کر لو. یہ ہے مزاج دین کا, یہ ہے مزاج دین کا. اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ ہر مرحلے پر اس حسن اختیار کو اس کے پورے فلسفے کے ساتھ آشنا کرتے چلتے ہیں. کل جس گلے ریاض نبوت کا تذکرہ تھا اس کا بھی یہی جملہ تھا. جب اپنے بابا اور اپنے آقا اور وقت کے انسان کامل اور خلیفۃ اللہ فی الارض سرکار سید الشہداء سے یہ پوچھا کیا ہم حق پر نہیں آئے, کہا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا, ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا. بس
اسی سے ملتا جلتا ایک فقرہ ایک نوجوان نے اور کہا ہے. ایک نوجوان نے اور یہ فقرہ کہا, اور وہ کب کہا؟ شب عاشور. شب عاشور جب سرکار سید الشہداء نے چراغ گل کر دیے, خطبہ ارشاد فرمایا, اور روز عاشورہ ہونے والے واقعات کی خبر دی, تو ایک یتیم بچہ کھڑا ہو گیا. عربی میں بھی اور اردو کے تہذیبی محاورے میں بھی 13 برس کے سن کے بچے کو بچہ کہتے ہیں, جوان نہیں کہتے. 13 یا 14 برس کا سن, لم یبلغ الحلم. ایک بچہ کھڑا ہوا, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی یہ سوال اس کی حیرت کو نہیں بتا رہا ہے, اس کے یقین کو بتا رہا ہے. توجہ ہے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی بچے کو یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دونوں جوانوں کی عمروں میں فرق ہے نا, دونوں نے اپنے اپنے عمر کے تقاضے پورے کیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کربلا نے ہر ایک نے اپنی عمر کے تقاضے پورے کیے. چھماہے کے تذکرے میں سن چکے, دادا نے کہا تھا, علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا شیرخوار بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے, شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے. یہ مولا نے کہا تھا پختہ عمر میں, شیرخوار نے موت کو مسکرا کے گلے لگا کے بتا دیا. اس نے اپنی عمر کے تقاضے پورے کیے. کل اکبر کا تذکرہ تھا, اکبر نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو کون ہوگا؟ تو جملہ کہا کہ پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. یہ ایک جوان کا جملہ ہے جو عزم اور شجاعت سے بھرپور ہے, جرأت اور ہمت اور حوصلہ مندی ظاہر ہو رہی ہے. ہمیں کیا پرواہ ہے موت کی؟ قاسم اکبر سے چھوٹے ہیں, اصغر سے بہت بڑے ہیں. تو جب قاسم نے یہی سوال کیا کیا ہم حق پر نہیں آئے, کہا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا. اور اس کے بعد بلا کے پوچھا بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ پوری کائنات کا لٹریچر ایک طرف, پوری تاریخ بشریت ایک طرف, پوری تاریخ عظیمت و دعوت و ہمت و شجاعت ایک طرف, بڑے بڑے رزم کار اور جنگجو اور بہادر ایک طرف, اور ایک یہ بچہ قاسم ایک طرف. اس نے کیا فقرہ کہا ہے؟ احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں, شہد سے زیادہ شیریں. بس زیادہ دیر تک گفتگو کرنے کی اب مجھ میں سکت باقی نہیں ہے. مصائب مجھ سے پڑھے نہیں جاتے, پہلے بھی کہہ چکا ہوں. مصائب پڑھنے میں مجبوری نہیں ہوتی, پہلے کچھ سوچنا پڑتا ہے. طبیعت بے قابو ہونے لگتی ہے تو ضبط کرنا پڑتا ہے تاکہ الفاظ ادا تو کر سکو. میں تواضع اور انکسار میں نہیں کہتا کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں. خطابت کے تقاضے بہت سے مقامات پر فراموش کر جاتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سامنے مائک ہے
لیکن پھر بھی آپ بہت بلند آواز سے کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں. میں کہتا نہیں ہوں, طبیعت بے اختیار طبیعت بے قابو ہو جاتی, چاہے وہ مقام فضائل ہوں یا مقام مسائل. دیکھیے آج جس کا تذکرہ ہے قاسم, کیسا حسین بچہ ہے. یہ عام نفسیات ہے کہ دشمن جس کو سمجھتا ہے انسان, یا جسے حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کی کسی چیز کی تعریف نہیں کرتا, لیکن دشمنوں کی زبان پر ایک فقرہ آیا. قاسم ابن حسن جب خیمے سے برآمد ہوئے تو دشمن کے سپاہیوں نے ایک جملہ کہا, ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا نکلا. تاریخ دیکھ, ایسا ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, عزیز اقربا تو کہتے ہیں, مگر دشمن کہہ رہا ہے کہ قاسم ابن حسن کا حسن اس درجہ تھا, لگتا تھا چاند کا کوئی ٹکڑا سامنے آ گیا. اچھا بس جب دشمن کا یہ تاثر ہو تو بیویوں کا کیا تاثر ہوگا, حسین کی کیا محبت ہوگی اپنے اس بھتیجے سے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اس بھتیجے کو رخصت کرنے میں بھی حسین نے بہت پس و پیش کا ثبوت دیا, بہت تردد اختیار فرمایا, فوراً نہیں دے دیا. روایت ہے کہ جب قاسم ابن حسن اذن جہاد کے لیے تشریف لائے تو چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کے گر گئے. اجرکم علی اللہ. یہ حسین شجاع کا گریہ ہے, دونوں غش کھا کے گر گئے. افاقہ ہوا, قاسم مادر گرامی کے پاس گئے. ماں کو کیا کیا تمنائیں تھی, کیا کیا آرزویں تھیں. ہر ماں کو بچے کے سر پہ, بچے کی پیشانی پر صحرا دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے, شادی کی تمنا ہوتی ہے. اس ماں کی تمنا کے لیے یہاں کچھ معاشرے میں علامتی انداز سے رسمیں جاری ہیں, وہ اپنی جگہ محترم ہیں, مگر یہاں آج ایک تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. اس لیے کہ میں نے گزارش کی ہے جناب نجم الحسن جعفری صاحب سے کہ آپ ایسی مثال قائم کریں جس میں حسین کی ایک مصیبت یاد آ جائے. ماں نے اپنی تمناؤں کا چمن ویران کیا, بیٹے کو اذن دیا. جب بیٹے نے کہا کہ امو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں, کہا بازو پر ایک تعویذ ہے, اسے کھول کے آقا کو دکھاؤ. یتیم حسن نے تعویذ کھولا اور چچا کی خدمت میں پیش کر دیا. حسین مظلوم نے بھائی کی تحریر پہچان لی. حسن مصطفیٰ نے لکھا تھا, بھیا حسین کربلا میں تم یکا تنہا ہوگے, میں نہیں رہوں گا, میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا. اب حسین مجبور ہو گئے, قاسم کو اس نے جہاد دیا. قاسم نے بے پناہ جنگ کی. بس دو فکرے, اجرکم علی اللہ. رونے میں بخل نہ کریں, گریے میں بخل نہ کریں. امام جعفر صادق نے فرمایا ہے, جب میرے جد کے مصائب بیان ہو بلند آواز سے گریہ کرو.
بات یہ تھی کہ بدن پر زرہ نہیں آئے. اللہ اکبر. ایک معمولی سا کرتا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, میدان جنگ ہے. قاسم نے بے پناہ جنگ کی. دشمنوں نے اتنے وار کیے کہ پورا جسم زخمی ہو گیا. پہلے ہی جسم زخمی تھا. قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے. آتے وقت عمر کا تقاضا, ایک مرتبہ کا چچا ارے میری مدد کو آئے. حسین حسین قاسم کی مدد کے لیے دوڑے. ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر. یتیم حسن قاسم فروا کا لخت جگر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حسین نے ٹکڑے جمع کیے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے. اسی قاسم کا تابوت اٹھاؤ اور یاد کرو حسین کے لیے وہ لاشا اٹھانا بہت مشکل تھا. واہ حسینہ. بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. آج کے دل کے میں جاؤں واری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. یہ سنا کر وہ آلے ابا جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے. 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 وہ رہتا نہیں پرنا صدا رہتا ہے. جو مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا.